الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا اور آپ کا تنہا مالک ہے اور ہم تمام کا پالنہار ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ آل عمران کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو پیغام دے رہے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگوں تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وعدت للمتقین، جنت کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں کہ تم جہاں تک ہو سکو اپنی زندگی میں نیکی کی طرف سبقت لے جاؤ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں مغفرت کی طرف بڑھنے کے مراد کیا ہے؟ مغفرت طرف بڑھنے کے جو مراد اللہ رب العالمین مغفرت کی طرف بڑھنے کا جو حکم دے رہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ نیک اعمال صالحہ کی طرف آگے بڑھے۔ کیوں؟ اگر بندہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتا ہے، صالح اعمال کرتا ہے، اس کے بعد ہی اللہ رب العالمین اس کو جنت جیسے عظیم نعمت عطا کرتا ہے۔ اگر بندہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے تبھی جا کر اس کی مغفرت ہوگی، اگر بندہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے تبھی جا کر اس کی بخشش ہوگی، تبھی جا کر وہ بندہ جنت کے مستحق ہوگا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے مراد بتلاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ نیکیوں میں سبقت کرنا چاہیے، اعمال صالحہ کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک بندہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ نیکی کو پسند کرتا ہے، ہمیشہ نیکی کرنا یہ بندہ مومن کی شان ہے، اسے پسند ہے ہمیشہ نیکی کرنا۔ یہ بندہ مومن چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی بھی موقع آئے، نیکی کا کوئی بھی مرحلہ آئے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، وافعلوا الخیر، تم کیا ہے اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، تم نیک کام کرو، وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے نماز قائم کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا میری عبادت کے بعد دوسرا تمہارا فریضہ بنتا ہے تم نیک کام کرو، خدمت خلق کرو، لوگوں کی خدمت کرو۔ کوئی بھی نیک کام ہو اس دنیا میں، کوئی بھی نیک عمل ہو، تم کو چاہیے کہ نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے اپنے بندوں کو ہمیشہ سے نیک کام کرنے کا حکم دیتا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جہاں انبیاء اکرام کے جو صفات بتا سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین انبیاء کے بہت سارے واقعات ذکر کیے اور ایک صفت بتلائی انبیاء کی، انبیاء ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں۔
ہمیشہ ان کی صفت جو ہوتی ہے نیکی کرنا، ہمیشہ نیک کاموں میں آگے بڑھنا، ان کے زندگی کا اہم مقصد صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا اور ہمیشہ نیک کام کرنا ان کا اہم مقصد تھا۔ انبیاء اپنی زندگی میں ہمیشہ نیک کام کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کی جو صفات بتلایا اور ان کی جو دعا کی قبولیت کے جو ذریعہ بتلایا، ان کی دعائیں کیوں قبول ہوا کرتی تھی، اللہ رب العالمین جیسے یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ اللہ رب العالمین بتلاتے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ وہ لوگ کیا تھے؟ انبیاء کی صفت کیا تھی کہ وہ لوگ ہمیشہ، انبیاء اکرام علیہ السلام ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھا کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین ان کی مصیبتوں کو دور کرتا تھا، ہمیشہ اللہ رب العالمین ان کا ساتھ دیتا تھا۔ کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جنت میں جانے والوں کے 2 اقسام بتلائے ہیں، 2 قسمیں بتلائے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ میں جن کے نام اعمال دیا جائیں گے، اصحاب المیمنہ، سیدھے ہاتھ میں جن کے نام اعمال کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جن کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اللہ رب العالمین نیک اعمال کو تھما دے گا، نیک اعمال کو دے گا اللہ رب العالمین، یہ طبقہ جنت میں جائے گا۔ ہاں اللہ رب العالمین اور ایک طبقے کے متعلق بتلایا والسابقون السابقون، ایک طبقہ جن کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، وہ طبقہ یہ جنت میں جائے گا، یہ ایک قسم کا طبقہ ہو گیا۔ ہاں دوسرا طبقہ ایسا بھی ہوگا والسابقون السابقون، جو لوگ نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ جنت کی طرف جانے کے لیے جو اعمال ہوں گے ان میں سبقت کروں گا، میں اللہ رب العالمین کی بنائی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے والسابقون السابقون، نیکیوں میں سبقت لے جائیں گے، یہ اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہوں گے، اولئک هم المقربون۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں جو بندے نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں گے، نیکی میں سبقت لے جائیں گے، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یہ میرے مقرب بندے ہیں، اولئک هم المقربون، جو لوگ نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، نیکیوں میں سبقت لے جائیں گے، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یہ میرے مقرب بندے ہیں۔ محترم سامعین، ایک بندہ مومن زندگی میں جتنے بھی اسے اعمال میسر ہوں، جو بھی نیک کام کرنے کا اسے موقع ملے فوراً کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یہ میرے مقرب بندوں کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھی، صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھی، وہ لوگ اپنی زندگی میں کیسے اعمال کریں، ایک موقع بھی نیکی کا جانے نہیں دیتے اپنے ہاتھ سے، جب بھی موقع ملتا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی موقع ملتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نیکی کرنے کا فوراً لپک پڑتے، فوراً نیکی میں آگے بڑھتے، جیسے ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے آسمان سے وحی آتی کہ تم نیک کام کرو، اس کام کرو، اللہ رب العالمین کے حکم پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین لپک پڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھی، ایک مرتبہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا ہوا کرتا تھا، فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی سے اپنی جگہ پر بیٹھتے، ذکر و اذکار کرتے، فرض نماز کے بعد کی پوری دعاؤں کا اہتمام کرتے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلام پھرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے اپنے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، جا کر اپنے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، میرے گھر میں صدقے کا ایک سونا تھا، میرے گھر میں صدقے کا سونا تھا، مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صدقہ کیا ہے پہلے میں خرچ کر دوں اللہ رب العالمین کے راہ میں، میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا، اس لیے کہ صدقے کا سونا میرے گھر میں رکھا ہوا تھا، اس لیے میں جیسے ہی سلام پھیرا فوراً چلا گیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس کے متعلق پوچھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نماز کے فوراً بعد گئے، جانے کے بعد اس صدقے کو اپنے گھر میں جا کر حکم دے اس صدقے کو تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دو۔
کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام کیا آتی ہے؟ جو بھی نیک کام ہو اس میں سبقت لینا چاہیے، جو بھی نیک کام ہو اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کیا ہے غریب، یہ صدقے کا جو تعلق ہوتا ہے غربا سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ صدقے کے ذریعے سے یہ غریب کی پیاس مٹتی ہے، صدقے کی وجہ سے یہ غریب کی بھوک مٹتی ہے، اس صدقے کی وجہ سے جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کے پاس لباس حاصل ہوتا ہے، اسی صدقے کی وجہ سے جو لوگ اپنے چہروں پر کیا ہے ناراضگیاں ہوتی ہے ان کے چہروں پر مسرتیں آتی ہیں، جو پریشان حال ہوتے ہیں اسی صدقے کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں خوشیاں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر جاتے ہیں، صدقے کا جو سونا باقی تھا اس کو صدقہ کرنے کا حکم دے کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نیک عمل ہوتا فوراً کرنے کی کوشش کرتے، اس کی طرف آگے بڑھتے، جلد سے جلد اسے نپٹانے کی کوشش کرتے۔ نیک کام میں دیری نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینے میں ایک صحابی ایسے بھی تھے کہ بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں نماز قائم کرتے تھے۔ ایک صحابی کا گھر بہت دور تھا مسجد نبوی سے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صحابی سے کہا کہ تم بہتر ہے، تمہارا گھر سب سے دور ہے مسجد نبوی سے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک گدھے کو لے لو۔ گدھا کیا ہے، اس دور میں گدھے پر سواری کی جاتی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صحابی سے حکم دیا کہ تم ایک گدھا خرید لو تاکہ اس کے ذریعے تمہیں آنے جانے سواری کرنے میں آسانی ہو۔ وہ صحابی کا جواب کیا تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر میرا گھر مسجد نبوی کے پہلو میں ہو میں یہ بھی پسند نہیں کرتا، مسجد نبوی کے بازو ہو میرا گھر مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ جب صحابہ اکرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس صحابی کی بات کو سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا، کسی خواہش نہیں ہوتی کہ اس کا گھر مسجد نبوی سے منسلک ہو، لگا ہوا ہو۔ صحابہ اکرام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ شکایت کے طور پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ان کا گھر مسجد نبوی سے منسلک ہو، مسجد نبوی سے مل کر ہو، یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس طرح کی بات کہی، کیوں کہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھڑکے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ریزن پوچھے کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تم کیا ہے مسجد نبوی کے بازو میں میرا گھر ہو یہ پسند نہیں، اس طرح کی بات جو تم نے کہی کیا وجہ تھی؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ ہی کا فرمان ہے، آپ ہی کا ارشاد ہے، اگر کوئی بندہ مسجد کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی بخشش کرتا ہے، ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا گھر مسجد نبوی سے دور ہو، میں پیدل چل کر آؤں، ایک ایک قدم پر میرے گناہ معاف ہو اور ایک ایک قدم پر مجھے نیکی لکھ دی جائے، مجھے پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر صحابی سے خوش ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے اس صحابی سے اعطاک اللہ ذالک کلو، اے میرے صحابی جس کی نیت تم کر رہے ہو، جو تمہارا مقصد ہے، جس مقصد کے تحت تم مسجد کو چل کر آ رہے ہو، جس مقصد کے تحت تم مسجد کی طرف آ رہے ہو چل کر، اللہ رب العالمین اس کا آپ کو پورا پورا بدلہ عطا کرے۔ صحابی کی سوچ کیا تھی؟ نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا، نیکیاں زیادہ کمانا، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے میرے گناہوں کی مغفرت کر دے، یہ صحابی کا عمل تھا۔ صحابہ کی سوچ ایسی تھی، صحابہ یہ سوچا کرتے تھے کہ ہم جہاں بھی ہو جب بھی نیکی کا موقع آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اگر کوئی بندہ مسجد کی طرف قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین ایک ایک قدم پر اس کی نیکی لکھے گا اور اللہ رب العالمین ایک ایک قدم پر اس کے گناہ معاف کرے گا۔ صحابی رسول کہہ رہے تھے جب مسجد کو آؤں تو چل کر آؤں، جب مسجد سے میں گھر جاؤں تو چل کر جاؤں، یہ مجھے پسند ہے اس وجہ سے کہ میرے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس وجہ سے مجھے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ صحابہ کا عمل کرنے کا جذبہ تھا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے ایسے صحابہ تھے، غریب تھے، کنگال تھے، فقیر تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پانی پینے کے لیے پانی تک کبھی کبھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ کیسا تھا؟ قرآن مجید جب اللہ رب العالمین کی جانب سے آسمان سے وہی نازل ہوتی کہ تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرو، صحابہ کرام کو دیکھیے کیسی ان کی زندگیاں تھی، کیسے ان کا عمل تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
अजमाइन देखते आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म आ रहा है कि तुम सदका करो, खैरात करो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के पास पैसा नहीं था, सहाबा कराम गरीब थे, बहुत ऐसे सहाबा थे जिनके पास पैसा नहीं था, माल नहीं था। सहाबा कराम इस गर्ज से मदीने के बाजारों में जाया करते थे, जाकर लोगों का बोझ उठाते अपने कंधों पर। क्यों उठाया करते थे? लोगों का बोझ अपने कंधों पर उठाते थे। उठाने की वजह क्या थी? जो पैसा हासिल हो, जो पैसा मुयस्सर हो, जो कुछ पैसा आए, जो कुछ रकम आए, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खर्च करे। सहाबा गरीब थे, अपने लिए नहीं कमाए, सहाबा अपने पेट के लिए नहीं कमा रहे, सहाबा खाने पीने के लिए नहीं कमा रहे थे। वो सहाबा क्या थे? उनका अमल क्या था? आसमान से वही आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है तुम सदका व खैरात करो, नेकियों की तरफ आगे बढ़ो। कमाने का मकसद लोगों का बोझ उठा रहे अपने पीठों पर, इस वजह से उठा रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, उनसे राज़ी हो जाए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में खर्च करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत मुयस्सर करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत नसीब करे। उनका अहम और बुनियादी मकसद जन्नत हासिल करना था। कितने सहाबा सिर्फ इस गर्ज से कमाए दूसरों की प्यास मिटाए, इस गर्ज से कमाए दूसरों की भूख मिटाना है, इस गर्ज से कमाते दूसरों को लिबास मुयस्सर करना है। कभी अपने लिए, अपनी दुनियावी गर्ज से तहत कभी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन कभी नहीं कमाया करते। सहाबा का ऐसा बहुत बड़ा तबका था। देखिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियाँ हमेशा नेकियों की तरफ आगे बढ़ने में सबक़त लेते थे। एक मरतबा उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जा रहे थे। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु की घर से जो है तिलावत की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु जो कुरान की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर खड़ कर क्या है अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु की तिलावत को सुन रहे थे। बहुत देर तक सुनते रहे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में क्या कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा कुरान मजीद की तिलावत करना चाहता है, ताज़ा जैसे कुरान मजीद नाजिल हुआ हो और वैसे ही पढ़ना चाहता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे कुरान पढ़ो। जैसे ताज़ा कुरान नाजिल हुआ, जैसे जिब्राइल लेकर आए वैसे कुरान को ही पढ़ना चाहता है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे कुरान पढ़ो। इतनी बड़ी फजीलत बतलाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक कुरान मजीद को सुनते रहे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हालांकि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु को नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी दी अब्दुल्लाह बिन मसऊद को, सल तो अता, ऐ मेरे सहाबी तो कुछ मांग, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे अता करेगा। देखिए कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अता करेगा। ये तमाम चीज़ें क्या है उमर बिन ख़त्ताब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु देख लिए। देखने के बाद सोचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी बशारत दी। अब्दुल्लाह बिन मसऊद के सिलसिले अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में क्या बशारत दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई कुरान मजीद को ताज़ा जैसे उतरा अगर वैसे पढ़ना चाहते हो तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे पढ़ो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ भी दिए कि जो कुछ मांगो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। ये सुन लिया उमर बिन ख़त्ताब और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी सुन ली। इतनी बड़ी बशारत थी। सुनाना क्या है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह के दिल में भी आरज़ू हुई कि तमन्ना हुई कि मैं सबसे पहले सुनाऊँ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के दिल में भी आरज़ू तमन्ना थी कि मैं सबसे पहले इस खुशखबरी को अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ सुनाऊँ। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करते, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के घर जाते। जाने के बाद अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते जो कुछ खुशखबरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु को दिए थे वो खुशखबरी सुनाते हैं। तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु का जवाब क्या आता है, अय उमर इस खुशखबरी को तुम्हारे से पहले अबू बकर सुना कर चले गए रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह का जवाब क्या था, अल्लाह की कसम मैं कभी भी अबू बकर सिद्दीक़ से क्या आगे नहीं बढ़ सकता। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह का जज्बा हमेशा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा सदका व खैरात में हो, कोई भी अमल में हो, कभी भी देखिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा आगे रहा करते थे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह का जवाब सुनिए, मैं कभी भी अबू बकर सिद्दीक़ से नेकियों में क्या आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए कि सबसे पहले अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं तुम्हारे से पहले अबू बकर आकर इस खुशखबरी को सुना कर चले गए। इस वक़्त
یہ نیکیوں میں جذبہ، آگے بڑھنے کا جذبہ، یہ صحابہ اکرام کا عمل دیکھیے کیسا کہ صحابہ اکرام کتنا جذبہ تھا نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا. اتنی بڑی بشارت سب سے پہلے میں سناؤں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آرزو تھی، اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سبقت لے گئے. اسی طرح نہیں کتنے ایسے مواقع ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کتنے ایسے مواقع ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آج کیا ہے میں ابو بکر کے اوپر فوقیت حاصل نہیں کر پایا. صدقہ کرنے کا سلسلہ آیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورا گھر کا ساز و سامان لے کر آ گئے، اور گھر میں صرف اللہ اس کا رسول نام کر اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے تھے. اس وقت عمر بن خطاب سمجھ رہے تھے گھر کا آدھا مال لے کر آئے. عمر بن خطاب سمجھ رہے تھے کہ میں آج نیکیوں میں آگے بڑھ گیا ابو بکر سے. جب معلوم ہوا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، عمر بن خطاب سے پوچھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں گھر کا آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں آدھا مال لے کر آیا ہوں. جب ابو بکر سے پوچھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں صرف میرے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. عمر بن خطاب وہاں بھی کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کبھی بھی کیا ہے آگے نہیں بڑھ سکتا. کتنے ایسے مواقع تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکیوں میں سبقت لے جایا کرتے تھے. اگر کوئی بندہ نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ ہوگا. محترم سامعین، کئی ایسے مواقع دیکھیے تب انسان نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، سبقت کرنا چاہتا ہے. ہاں اکثر لوگوں کو کئی رکاوٹیں آتی ہیں کہ ان کے گھر والے، کبھی گھر بیویاں، کبھی بال بچے، کبھی ماں باپ، اکثر لوگ رکاوٹ بنتے ہیں. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیے کہ ان کے گھر والے مکمل طور پر ساتھ دیا کرتے تھے صحابہ اکرام. ایک مرتبہ جب سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ، اللہ رب العالمین جب اس آیت کریمہ کو نازل کیا، سورہ بقرہ کی آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. جب ابو الدرداء، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے، اللہ رب العالمین اس کو کیا دگنا دے گا، اللہ رب العالمین اس کو دگنا عطا کرے گا. اللہ رب العالمین کون ہے جو قرض حسنہ دے گا اللہ رب العالمین کو؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے اے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرض حسنہ کا مطالبہ کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کہ اللہ رب العالمین نے قرض حسنہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرا ایک باغیچہ ہے، میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں. اے اللہ کے نبی اس باغ اور 600 کھجور کے درختوں کو میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرض کر دیتا ہوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرض کر دیتا ہوں. اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کیسا عمل تھا دیکھیے، کیسے ان کے گھر والوں نے بھی کیسا ساتھ دیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنے باغیچے کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی بچے باغیچے میں ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ آواز دیتے باہر سے باغ میں داخل نہیں ہو رہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس باغیچہ کو قربان کر دیے، صدقہ کر دیا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. اس کے بعد دیکھیے صحابہ کا کیسا جذبہ عمل تھا کہ ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنے باغیچے کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دیتے، ام الدحدہ ان کی بیوی کا نام تھا، اپنی بیوی کو آواز دے رہے کہ تم باغیچے کے باہر آ جاؤ. بیوی پوچھتی ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے آج اس باغیچے کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دیا ہے، خرچ کر دیا ہے. بیوی بھی کیا ہے دیکھتی ہے کہ جیسے ہی سنتی ہے اپنے بچوں کو لے کر آتے رہتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ ان کے بچے کے منہ میں کھجور تھی اور ہاتھ میں کھجور تھا. ام الدحدہ کیا ہے اس بچے کے منہ میں کھجور کو بھی کاٹ دیتی ہے، ہاتھ میں جو کھجور تھا ان دونوں کھجوروں کو لے کر باغیچے میں ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے آج کے بعد سے باغیچہ اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دیا گیا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بیویاں، ان کے اندر نیک عمل کرنے کا جذبہ کتنا تھا عمل. دیکھیے باغیچہ قربان کر دیے، ایک ہی بات پر ایک زبان پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ آواز دیتے ہیں اس باغیچے کو میں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیا ہے. اسی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بیوی بھی اس باغیچے کو چھوڑ کر آتی ہے، ایک لفظ تک نہیں کہتی. کیوں؟ کیونکہ اندر ایمان کا جذبہ، ان کے اندر صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ، ان کے اندر ایمان باقی تھا، ان لوگوں کے اندر جذبہ عمل باقی تھا. وہ لوگ اللہ رب العالمین کی رضا کے قادر زندگی گزارا کرتے تھے.
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بہت سارے واقعات ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے جو نیکیوں میں سبقت لے جایا کرتے تھے. ہاں صحابیات میں بھی تھے، صحابیات میں بھی تھے. دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں مخاطب کرتے ہیں کہ اے عورتوں تم کیا صدقہ و خیرات کرو. یہ سن کر حضرت زینب کیا ہے گھر آ جاتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، عبداللہ اپنے شوہر تھے، شوہر کو یہ جو حضرت زینب تھی مالدار صحابیہ تھی، شوہر جو غریب تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیوی کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ غریب ہیں، شوہر ہیں، سب سے زیادہ حق ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تم پر صدقہ کروں، تمہیں دے دوں اپنا مال. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب کہتی ہیں کہ تم جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرو کیا ایک بیوی اپنے شوہر پر خرچ کر سکتی ہے، صدقہ دے سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ شرما گئے اور کہنے لگے اپنی بیوی سے تم ہی جاؤ، مجھے کیا ہے شرم محسوس ہو رہی ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کیا ہے یہ نہیں کہی کہ فرما بردار بیوی تھی، یہ نہیں کہی کہ میں ہی مال دے رہی ہوں میں ہی پوچھوں، اس طرح نہیں. فوراً جیسے ہی عبداللہ بن مسعود اپنی بیوی سے کہتے فرما بردار بیوی تھی، فوراً ہاں میں ہاں بھرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جاتی ہے، گھر کے پاس جاتی ہے. وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ رہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک عورت مجھ سے پہلے وہاں پہنچی ہے. کیا تھی وجہ؟ حاجتی حاجتها، میری جو حاجت تھی، میں جو اپنے شوہر پر خرچ کرنا چاہ رہی تھی اس کی بھی وہی ضرورت تھی کہ وہ بھی اپنے شوہر پر خرچ کرنا چاہ رہی ہے. دونوں کو سوال ایک ہی تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ ایک عورت اگر عورت کیا ہے مالدار ہو کیا وہ اپنے شوہر پر خرچ کر سکتی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا گیا. دونوں عورتیں کہتی ہیں، وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی دو عورتیں باہر آئی ہوئی ہیں، یہ سوال کر رہی ہیں کیا وہ اپنے شوہروں پر خرچ کر سکتی ہیں، صدقہ دے سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کی. ہاں حضرت زینب رضی اللہ عنہ جب حضرت بلال سے کہے تو اس وقت حضرت زینب کیا کہے؟ نام نہیں بتلانا ہمارا، کہ بتلا رہے تھے اگر میں نام کہیں گے تو ہماری شوہروں کی عزت جا سکتی ہے، ان کی وقار جا سکتا ہے. اس لیے حضرت زینب نے کیا کہا؟ حضرت بلال سے نام مت بتلانا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام پوچھتے ہیں اندر، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی پوچھ لیا تو بتا دینا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زینب ہیں اور ایک انصاری خاتون ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے ایو الزیانب، کون سی زینب ہے؟ بہت ساری زینب تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں زینب تھی، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، اور ایک بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب تھی. بہت سارے زینب تھے لیکن کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کون زینب ہے. معاشرے میں کبھی وہ لوگ کیا ہے اپنے ناموں کے سلسلے میں یہ نہیں سوچتے ہم کیا ہے سب سے بہترین، کون بھی دنیا میں ایسا نام نہ رکھے ہمیں رکھے، ایسا نام ویسا نہیں تھا. وہ رکھتے تھے بہترین نام، عبداللہ، عبد الرحمن، زید، بکر، فاطمہ، ایسے ہی نام کے ہوا کرتے تھے. کبھی ہمارے خاندان میں ایک نام ہو تو ہم بولتے ہمارے خاندان میں کبھی نہیں رکھنا، ایسا نہیں تھا. صحابہ کرام نام رکھا کرتے تھے. جب وہ پوچھتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتے ہیں، حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے بلال جا کر تم حکم دو، جا کر تم حکم دو کہ صرف کیا ہے خرچ کرنا نہیں ہے، خرچ کرنے پر اللہ رب العالمین ڈبل اجر دے گا، 2 گنا اجر دے گا. ایک اجر اس اعتبار سے تم صدقہ کرو گی، صدقے کا اجر اللہ رب العالمین دے گا، اور دوسرا اپنے شوہروں پر خرچ کرنے سے، اگر غریب ہے شوہر، اگر بیوی مالدار ہے اپنے شوہر پر خرچ کرتی ہے اللہ رب العالمین اسے 2 اجر دے گا، ایک صدقہ کرنے کا اجر، ایک اپنے شوہر پر خرچ کرنے کا اجر. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت، کتنا ان کے اندر جذبہ عمل، صحابیات کے اندر بھی جذبہ عمل، صحابہ کے اندر بھی جذبہ عمل، شوق، ہمیشہ نیک کام کرنے میں جذبہ تھا ان لوگوں کا، ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھا کرتے تھے. دیکھیے محترم سامعین، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیشہ کیا ہے یہ اس لیے آتا ہے کہ انسان اس میں خوب نیکیاں لوٹے، خوب نیکیاں لوٹے، جتنا ہو سکے اس ماہ رمضان المبارک میں عمل کر لے. آخری عشرہ اور بھی بڑا بابرکت عشرہ ہے جس میں ایسی رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس آیت کے سلسلے، اس رات کے سلسلے میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر.
اللہ رب العالمین ان آخری عشرے میں ایک ایسی رات کو رکھا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک رات اگر مل جائے 80-50 سال کی عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا. گویا کہ آپ نے 80-50 سال عبادت کر لی. آپ جو بھی عمل کریں گے آپ جو بھی ذکر کریں گے, گویا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو 80-50 سال کی نماز پڑھنے کے برابر ثواب. گویا کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں 80-50 سال صدقہ کرنے کے برابر ثواب. گویا کہ جو بھی عمل کریں, جو بھی ذکر کریں, جو بھی اچھے کام کریں, تمام کی تمام چیزیں گویا کہ اگر آپ اس رات میں کیے ہوں, گویا کہ 80-50 سال کرنے کے برابر آپ ثواب پا رہے ہیں. آخری عشرہ بڑی بابرکت والا عشرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آخری عشرے میں داخل ہو جاتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے الگ تھلگ ہو کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مہو جاتے, مکمل طور پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت کرتے بیٹھتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آخری عشرہ ہے, غنیمت جانیے, جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کی بات کیجیے, ذکر و اذکار کیجیے, نوافل کا اہتمام کیجیے, دعائیں کیجیے, صدقہ و خیرات کیجیے. کیونکہ اب آخری 10 دن بچے ہوئے ہیں. اس کے بعد کسے معلوم کہ آنے والا سال ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو, آنے والا سال ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو. کتنے ایسے لوگ تھے اس رمضان سے 1 ماہ قبل کئی لوگ گزر گئے جنہیں یہ مہینہ نصیب نہیں ہوا, اور کسے معلوم کہ آنے والا سال جو مہینہ آنے والا ہے ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو. کسے معلوم کہ جب تک زندگی اللہ رب العالمین باقی رکھیے تب تک کیا ہے عبادت کیجیے. آخری عشرے کو غنیمت جانیے, اس میں خوب عبادت کیجیے, خوب ذکر و اذکار کیجیے. محترم سامعین, کوئی بھی نیک عمل ہو, کوئی بھی کار خیر ہو, اگر کیا بندہ اس کا دل نہیں لگ رہا ہے تو سمجھ جاؤ اس کے اندر نفاق عملی پائی جاتی ہے, وہ سستی کر رہا ہے, کاہلی کر رہا ہے. اگر بندہ مومن کو نیکی کرنے میں دل نہیں لگ رہا, نیکی کرنے میں اس کے پاس جذبہ نہیں آ رہا, نیکی کرنے میں اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے, سمجھو اس کے اندر نفاق عملی پایا جاتا ہے. وہ بندہ یا نہیں تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے. اس کی زندگی میں اتنے گناہ ہو گئے, اس کی زندگی میں اتنے گناہ ہو گئے کہ وہ بندہ کیا ہے, اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے عذاب کے طور پر اللہ رب العالمین اسے نیکی کرنے کی محبت اس کے دل میں نہیں ڈال رہا. یہ گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین کیا ہے, نیکی کرنے کی جو محبت ہے اللہ رب العالمین اس سے دور کر دیتا ہے. اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بچا ہوا ہے. جتنا آپ سے ہو سکے استغفر اللہ, رب اغفر لی کا ورد کیجیے. کسے معلوم کہ آپ کے گناہ بخش ہو جائے, اللہ رب العالمین اس کے بعد آپ کے دلوں میں نیکی کرنے کی محبت ڈال دے. اس کے بعد اللہ رب العالمین آپ کے دلوں میں خیرات کرنے کی محبت ڈال دے, صدقہ و خیرات کرنے کی محبت ڈال دے, نیکی کرنے کا عمل ڈال دے. یہ کسے معلوم آخری عشرے کو پانے کے بعد آپ کی مغفرت ہو جائے, کسے معلوم کہ گناہوں کی بخشش ہو جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین آپ کو سنہرا موقع دیا ہے. آخری عشرے کو غنیمت جانیے, جہاں تک ہو سکے عبادتیں کیجیے. ایسے ویسے کاموں میں مصروف ہونے کے بجائے اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیے. رمضان کا مہینہ یہ ہے کہ رمضان ہمیں کیا پیغام دیتا ہے, 2 ہی چیزوں کا پیغام دیتا ہے. ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا, دوسرا خدمت خلق. لوگوں کے کیا ہے, جتنے غریب ہے, مسکین ہے, کئی لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے, کئی لوگوں کے پاس عید کے لیے راشن نہیں ہوگا, کئی لوگوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کیا ہے اشیاء میسر نہیں ہوں گے. یہ بہترین موقع ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. اگر تم ان لوگوں کو خرچ کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ اجر و ثواب لوٹ سکتے ہو. زیادہ سے زیادہ کیا ہے نیکیاں کیجیے, صدقہ و خیرات کیجیے, نیکیوں میں آگے بڑھیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والسابقون السابقون. اگر تم نیکیوں میں آگے بڑھو گے, نیکیوں میں سبقت لے جاؤ گے, اللہ رب العالمین ایک جنت کا وعدہ کیا, اور دوسرا اللہ رب العالمین کے تم مقرب بن جاؤ گے, اللہ رب العالمین کے چہیتے بن جاؤ گے. اللہ رب العالمین تمہیں بہت زیادہ عطا کرے گا, بہت زیادہ دے گا اگر تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو جو بھی آخری عشرہ بچا ہوا ہے اس کو غنیمت جان کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندگی بھر ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا من آیاته لذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم رب حلیم رؤوف الرحیم.